بات یہ ہے کہ وہ اگر ایسا عمل کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، سخت گناہ گار ہے، جان بوجھ کر اگر ایسا کر رہا ہے تو اگر اس کو اس مسئلے کا نہیں پتا تو اس وقت تک اس کو چھوٹ ہے، وہ بری الذمہ ہے۔ لیکن اگر اس کو پتا چل گیا ہے کہ اب میں ایسا عمل کر رہا ہوں تو آپ خود اس چیز کے اوپر غور کریں کہ قرآن مجید کو سننا تو فرض ہے، تو جو ثنا پڑھنی تھی وہ تو واجب ہے۔ واجب کو ایک انسان ترک کر رہا ہے اور جان بوجھ کر کر رہا ہے تو اس کی سرے سے نماز تک نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، چاہے اس نے آ کے وضو بھی کیا، امام کے ساتھ جماعت بھی پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑا تو اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز کے اندر امام کے ساتھ تھا، امام نے تو سجدہ سہو نہیں کیا، اب اس نے تو سلام پھیر دیا، اب اس نے بھی پیچھے سے سلام پھیر دیا، لیکن اس کے اوپر سجدہ سہو واجب تھا، تو اب کیا ہے، اس کو سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ امام نے کیا اللہ اکبر، آپ فوراً اللہ اکبر کر کے امام سلام پڑھے تو آپ نے بھی سلام پڑھ لیا ہے۔ آپ کو مسئلہ یہ سمجھ آ گیا ہے؟ اس چیز کو آپ نے بڑا غور کرنا ہے۔ اچھا آگے آئیں۔ کسی آدمی نے نماز کے اندر کسی کو تھپڑ مارا، اس کی بھی نماز جو ہے وہ کیا ہے، وہ چلی گئی، وہ نماز سے باہر آ گیا۔ اب آگے ایک مسئلہ اور بڑا اپنے ذہن میں تلشین کریں۔ ایک رکن میں 3 بار کھجلانے سے انسان کی نماز چلی جاتی ہے۔ کھجلانے کا مطلب سنتے ہیں، خارش کرنے سے۔ میرے جیسا انسان جناب اللہ اکبر کرتا ہے، پھر کیا ہے، پھر جناب اس نے جناب ادھر سے، اچھا میری ایک بات سنیں بڑی توجہ سے، ہمارے اندر کیا پایا جاتا ہے کہ ہم جب یہ پکڑنا ہے سب ادھر سے پکڑنا، ہم اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، یہ والا جو ہمارا بایاں بازو ہے یہ ہمارا پیٹ سے اٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہمارا ہاتھ اٹھ گیا تو نماز سے ہم باہر آ گئے۔ یہ بڑی ذہن کے اندر اپنی چیز رکھنی ہے، یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کر رہا ہے، اس نے یہ والا ہاتھ استعمال کیا، پھر اس نے کیا کیا، ایسا عمل کیا تو نماز سے نماز اس کی چلی گئی۔ یہ مسائل آپ کو سمجھ آ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ان کو آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر ہم نے ہاتھ اٹھا لیے اپنی ناف سے تو ہماری نماز، ہم نماز سے باہر آ گئے۔ اور اگر کوئی ایک انسان جماعت کے اندر ایسا کر رہا ہے تو نہ وہ جماعت میں ہے نہ وہ نماز میں ہے، نہ وہ جماعت میں ہے نہ وہ نماز میں ہے۔ تو اگر آپ کو خارش میرے بھائیوں ہوتی بھی ہے، اور سب کو ہوتی ہے، چاہے وہ امام ہو مقتدی ہو، سب کو خارش ہوتی ہے، لیکن ایک رکن کے اندر آپ نے صرف 3 بار کھجلانا ہے، اور اگر اس سے زیادہ آپ کو ہوتا بھی ہے تو آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ خارش ہو رہی ہے، آپ کے سر کے اندر خارش ہو رہی ہے، اور آپ سر کی خارش کر رہے ہیں تو فوراً اسی دوران آپ کو یہاں بھی خارش ہو جاتی ہے، یہاں بھی داڑھی کے اندر بھی خارش ہو جاتی ہے، یہاں بھی آپ نے کچھ کھلانا ہے، ادھر بھی خارش کرنی ہے، تو آپ یہاں پہ خارش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیں گے تو یہ آپ کی 1 مرتبہ خارش ہو گئی، پھر خارش ہوئی، پھر آپ نے خارش کی، ہاتھ اٹھایا، 2 مرتبہ ہو گئی، پھر خارش ہوئی، خارش کی، ہاتھ اٹھایا، 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ اگر کریں گے جان بوجھ کر تو آپ نماز سے باہر آ گئے، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ یہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو،